السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدر محترم، معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ، آج کی اس مجلس میں اب تک علماء کرام نے جن موضوعات پر خطاب کیا، ان کے ذریعے آپ تک ہم سب کا عقیدہ، اہل حدیثوں کا عقیدہ اور صحیح عقیدے کے پیغام پہنچ چکا ہے، لیکن مجلس انتظامیہ نے چونکہ اسی موضوع کے تحت بولنے کے لیے مکلف کیا ہے، مزید چند باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیو، عقیدہ کا مطلب ہی ہے کسی چیز پر اس طرح ایمان اور عقیدہ رکھا جائے، اس طرح یقین رکھا جائے کہ اس میں کسی طرح کا شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ دنیا میں بہت طرح کے مذاہب، بہت طرح کے ادیان پائے جاتے ہیں، ہر دین، ہر مذہب کے ماننے والے کے عقائد بھی ہیں، لیکن وہ سب کے سب باطل ہیں، بے بنیاد ہیں، بے دلائل ہیں، اور یہ سب کے سب من گھڑت عقیدے ہیں۔ رب العالمین کہتا ہے، إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ۔ یہ جو تین چیزوں کو تم عقیدے کہہ رہے ہو، جن چیزوں کو تم نے عقیدہ کہہ رکھا ہے، یہ تمہاری منمانی باتیں ہے، اس کے پیچھے کوئی دلائل نہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ صحیح عقیدہ اور ربانی عقیدہ ایک ہی عقیدہ ہے، جسے رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر نازل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچا دیا، وہی صحیح عقیدہ ہے۔ میرے بھائیو، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حرف کی پاسداری کرتے ہوئے رب العالمین نے جو امانت دی تھی، اسے اپنی امت تک، لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب اگر کوئی عقیدے کے نام پر منمانی باتیں پیش کرے، عقیدے کے نام پر ایسے امور کو پیش کرے جن کے پیچھے کوئی دلائل نہ ہو، ایسی باتوں کے لیے کوئی اعتبار نہیں۔ میرے بھائیو، ہم جس عقیدے کے ماننے والے ہیں، اس عقیدے کے اندر ایسے بہت سارے مسائل ہیں جن کا تعلق غیبیات سے ہے۔ قبر سے لے کر حشر تک، قیامت، جنت اور جہنم سے متعلق ایسے بہت سارے مسائل ہیں جن کا تعلق غیبیات سے ہے۔ ان تمام امور پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ ہم جس عقیدے کے ماننے والے ہیں، دنیا میں پائے جانے والے تمام عقائد میں جو سب سے صحیح عقیدہ ہو سکتا ہے، وہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے اندر
ہر چھوٹی بڑی چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے، پیدائش سے لے کر موت تک، موت سے لے کر حشر تک، کائنات کا آغاز کیسے ہوا، کیسے اس کا اختتام ہوگا اور قیامت کے دن ہونا کیا ہے، یہ سب کچھ اس عقیدے کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ ہم اور آپ اہل حدیث ہیں، آج جماعت اہل حدیث کے بینر تلے یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ایسے عقیدے کے ماننے والے ہیں، یہ دنیا میں پائے جانے والے عقائد میں سب سے افضل عقیدے ہیں، جو لے کر آئے دنیا کے تمام لوگوں میں وہ سب سے افضل سید الانبیاء والمرسلین، سید الامم اور شافع الامم ہیں، اور اس عقیدے کے ماننے والے یہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ میرے بھائیوں، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ آپ اس بات پر یقین و ایمان رکھیں کہ رب العالمین نے جو ہمیں عقیدہ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عقیدہ پیش کیا، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور عقیدہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ دین کی اساس ہے، یہی دین کا رکن یقین ہے، اور یہی وجہ تھی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا، ان کو یہی صحیح عقیدہ دیا گیا تھا، یہی منہج عطا کیا گیا تھا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْكُمْ جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ رب العالمین نے جو عقیدہ دیا، جو منہج دیا، جو طریقہ دیا، اس کے مطابق جو زندگی گزاریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارت ہے کہ بروز قیامت ایسے لوگوں پر کوئی خوف و ملال نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ اس عقیدے کو نہیں مانیں گے، اس عقیدے سے منہ موڑیں گے، اس کا انکار کریں گے، ایسے لوگوں کے لیے وعید یہ ہے والذین کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ میرے بھائیوں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ صحیح عقیدے کے ماننے والے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو عقیدہ دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک 10 صدیوں کا لمبا فاصلہ تھا۔ سارے لوگ اسی منہج، اسی عقیدے کے ماننے والے تھے، سب موحد تھے، سب اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پہلی بار حضرت نوح علیہ السلام قوم میں شرک کا آغاز ہوا۔ رب العالمین نے ہر قوم کے لیے، ہر امت کی ہدایت کی خاطر انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت کی بھلائی کے لیے کوئی نہ کوئی نبی آئے، سب کا پیغام ایک ہی تھا، ایک ہی مشن تھا کہ دنیا میں ایک اللہ کی عبادت ہوگی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ہر نبی ہے پیغامبر نے اپنی قوم کے سامنے یہی پیغام سنایا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت و نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ کی زبان مبارک سے سب سے پہلا کلمہ جو نکلا، سب سے پہلا جو پیغام نکلا وہ یہی تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی داعی کو بھیجا، سب سے پہلا حکم یہی تھا کہ وہاں جا کر ہماری دعوت کا آغاز اسی عقیدہ توحید سے ہو۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف داعی بنا کر بھیجا تو آپ نے یہ کہا تھا انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم ان یوحدوا اللہ تعالی، کہ خبردار تم ایسی قوم، ایسے لوگوں کے سامنے جا رہے ہو جو کتاب والے ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے کتابیں لکھی، لہذا خیال رکھنا کہ تمہاری دعوت کا آغاز یہ ہو
کہ تمہاری دعوت کا آغاز عقیدہ توحید سے ہو۔ میرے بھائیو، عقیدہ توحید یا صحیح عقیدہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین پر ایمان اور یقین رکھیں کہ وہ ایک ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کاموں میں، اپنے ناموں میں، اپنی عبادتوں میں جو عبادت ہونی چاہیے ان تمام عبادتوں میں مستحق ہونے میں رب العالمین اکیلا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے تمام خصائص میں اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، لہذا رب العالمین کو اس کے خصائص میں کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہ دی جائے اور نہ ہی کسی مخلوق کو رب العالمین کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ میرے بھائیو، رب العالمین عبادت کے بعد میں یہ ساری عبادتوں کا لائق اور مستحق ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا مرنا، ہمارا جینا اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ ساری عبادتوں کا لائق اور مستحق رب العالمین ہے۔ وما امروا ليعبدوا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ساری عبادتیں ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہمیں آپ کو، پوری دنیا والوں کو، جن و انسان کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم سب مل کر رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا انسانوں پر سب سے بڑا واجبی حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ والا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا واجبی حق یہ ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر رب العالمین کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی خصوصیت میں کسی غیر کو شریک کیا جائے، یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم کراتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے، رب العالمین کی عبادت میں غیروں کو شریک کرتے ہیں، رب العالمین کے خصائص میں غیروں کو شریک کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ایسے لوگوں کو رب العالمین معاف نہیں کرے گا جو اللہ کے خصائص میں غیروں کو شریک کرتے ہیں، جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ اور خدا نہ خواستہ ایسے لوگوں کی زندگی اسی شرک پر رہی اور موت بھی اسی شرک پر ہو گئی تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، بروز قیامت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، گڑگڑائیں گے، لیکن وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یریدون ان یخرجوا منها وما هم بخارجین منها، وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے لیکن پھر وہاں سے کبھی بھی نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ جل جل کر راکھ ہو جائیں گے، چمڑا بدل دیا جائے گا۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، جل جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے چمڑا بدل دے گا، پھر جلیں گے۔ یہ دردناک عذاب کا سلسلہ کبھی نہیں رکنے والا۔ ایسے لوگ نہ مریں گے، نہ جئیں گے، اور نہ کبھی بھی وہاں سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ میرے بھائیوں، صحیح عقیدے کا تقاضا یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اتباع کریں، ان سے محبت کریں، اور ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا اسے مان لیں، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ غیبیات سے متعلق، رب العالمین کی ذات و صفات سے متعلق بے شمار خبریں دی ہیں، ان خبروں پر یقین رکھیں، ان کی تصدیق کریں۔ ہم انسان ہیں اور رب العالمین کا ہم پر اس کی عبادت کرنا واجب اور فرض ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسی ہوگی، کس طرح سے ہونی چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جس طرح آپ نے بتایا یا کر کے دکھایا، اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا۔ آپ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان سے محبت کریں گے، تبھی جا کر رب العالمین کی محبت نصیب ہوگی، اس کی رضامندی حاصل ہوگی، اس کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر آپ اللہ کے نزدیک محبوب بننا چاہتے ہیں، رب العالمین کے نزدیک آپ کو چاہیے کہ آپ خوش نصیب ہو جائیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے قریبی ہو جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نبی کی اتباع کریں، ان سے محبت کریں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، ان کی اتباع کریں گے، تو آپ کے لیے بشارت یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ رسول کو مان لیا، رب العالمین نے جو احکامات دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت پیش کی ہے، اس کے مطابق اگر ہماری زندگی رہی تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ صحیح عقیدہ کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کے ساتھ تمام رسولوں اور انبیاء کرام پر ایمان رکھا جائے، اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان رکھا جائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھا جائے، یوم آخرت پر ایمان رکھا جائے، بھلی بری تقدیر پر ایمان رکھا جائے۔ آج تک جو ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، اگر ہوگا تو کیسے ہوگا اور کب ہوگا، رب العالمین سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ لکھ رکھا ہے، اور اس کے حکم کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر دنیا میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ صحیح عقیدے کے یہی اصول ہیں، ان اصولوں کو آپ پکڑ لیں، اسے سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ یہی صحیح عقیدے کے بنیاد ہیں، صحیح عقیدے کے اصول ہیں، اسے آپ تھام لیں۔ لیکن آپ نہ بھولیں، عقیدے کے باب پر ان تمام امور پر بھی ایمان اور یقین رکھنا ضروری ہے جنہیں سلف و صالحین نے عقیدے کے باب پر جن مسائل کو شامل کیا ہے۔ ابھی آپ خلافت و ملوکیت کے بارے میں سن رہے تھے، خلافت و ملوکیت کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان پر ایمان رکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں سن رہے تھے، ان کے بارے میں ایمان و یقین رکھیں۔ ایمان کے جو مسائل ہیں ان پر بھی آپ ایمان و یقین رکھیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سلف و صالحین کا جو منہج ہے، اگر آپ ان عقیدے کے اصولوں کے ساتھ اس منہج کو پکڑ لیں گے، زندگی آپ کی سنور جائے گی، آخرت میں آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، جن کے بارے میں رب العالمین کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جن سے رب العالمین راضی تھا، یہ راضی تھے، اور ان کے منہج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ انبیاء کرام کے بعد دنیا میں سب سے افضلین ترین لوگ جو ہو سکتے ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مبارک جماعت تھی۔ ان کے منہج کو آپ پکڑ لیں، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، زندگی اور آخرت میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی سنت کو آپ لازم پکڑیں، خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے طریقے کام کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سلف و صالحین کے منہج کو تھامیں گے، ان کے مطابق زندگی گزاریں گے، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہی لوگ آخرت میں کامیاب لوگ ہوں گے۔ مان علیہ الاصحاب۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، جیسے کہ اشارہ کیا گیا، علاقے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے معاشرے میں غلط افکار، غلط نظریات پنپ رہے ہیں۔ ایسے نظریات سے آپ دور رہیے، بلکہ ہر وہ فکر، وہ منہج
وہ عقیدہ جو منہج سلف کے مخالف ہو ان کی تردید کرنا علماء اہل حدیث اور طلباء علم پر واجب ہے کہ ان کی تردید کی جائے۔ جو لوگ اس طرح کے افکار و نظریات کو فروغ دینے میں لگے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو بائیکاٹ کیا جائے، اپنی مجلسوں میں ایسے لوگوں کو ہر کسی جگہ نہ دیں، بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا جو لوگ صحیح عقیدے کے مخالف، منہج سلف و صالحین کے مخالف غلط نظریات اور غلط عقیدے کو فروغ دینے میں لگے ہوئے ہیں، وہ یاد رکھیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو لوگ سلف و صالحین کے منہج کو ٹھکرا کر غلط نظریات کو اپنے علاقے میں اور اپنے معاشرے میں جگہ دے رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین وعید سنایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا الہا ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، پکے اور سچے مسلمان بنا دے۔ رب العالمین جب تک ہم سب کو زندہ رکھ اسی اسلام، اسی صحیح عقیدے اور منہج سلف و صالحین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر یا خاتمہ بالایمان ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ یہ تھے ہمارے دکتور فضیلت الدکتور عبید اللہ